فدعائي وابتهالي شهد لي بافتخار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. سورہ نساء آیت نمبر 29 ہے. سود کی حرمت اور اسلام کا معاشی نظام، اس حوالے سے آج آسان الفاظ میں بیان کریں گے. یہ موضوع اہم اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے اور دوسرے چھوٹے بڑے کاروبار والے حضرات اس موضوع سے بے خبر ہے. وہ نہیں جانتے کہ سود کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں، اور سود کے اثرات اس کے اپنی ذاتی زندگی پر، اس کے اہل و عیال بال بچوں کی زندگی پر اور اس کے کاروبار پر کیا پڑتے ہیں، اور سود کے اثرات عبادات پر کیا پڑتے ہیں. ہمارے اوپر جو عبادات فرض ہے، چاہے پھر وہ عبادات وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو یا حقوق العباد سے ہو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسرے جو احکامات ہے، تو سود یہ ایک ایسا سنگین جرم اور سنگین گناہ ہے کہ اس کے اثرات بندے کی ذاتی زندگی پر، اس کے بال بچوں کی زندگی پر، اس کے کاروبار پر اور اس کے عبادات پر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو حق سننے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کی اقوال، مفسرین کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی آسان وضاحت کریں گے. اللہ رب العزت انسان کے خالق و مالک اور رب کریم ہیں. اس کی شفقت و رحم ماں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے جس چیز کو اس نے حرام قرار دیا اس میں خیر ہو نہیں سکتی. انسانوں کے لیے وہ تا قیام قیامت شر ہی شر ہے اور اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے بعض نام نہاد مفکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف چور راستے تلاش کرتے رہتے ہیں، دور دراز کی تعویلیں کرتے ہیں. اللہ کی حرام کردہ اشیاء میں بظاہر اگرچہ فائدہ نظر آ رہا ہو، مگر انجام کے اعتبار سے اس میں نقصان ہے، خسارہ ہے، تباہی، بربادی ہے. آج کے نام نہاد انگریز یہودی ذہن سے مرغوب لوگوں کو چاہیے کہ چند روزہ زندگی کی خاطر آخرت کی زندگی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی جو بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کو برباد نہ کرے، اپنی زندگی بھی برباد نہ کرے اور دوسرے مسلمانوں کی، انسانوں کی زندگی بھی برباد نہ کرے. ارشادی باری تعالیٰ ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. آگے فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. اس سے آگے اگلی آیات میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. سورہ بقرہ آیات نمبر 275 سے لے کر 279 تک. ترجمہ، جو لوگ سود خور ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو اسیب نے چمٹ کر خواص باختہ کر دیا ہو. یہ سزا ان کو اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم حقیقی ایماندار ہو. پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال تمہارے لیے ہے،
نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے۔ تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ جو لوگ سود خور ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو اسیب نے چمٹ کر خواص باختہ کر دیا ہو۔ بروز قیامت جب لوگ موقف کی طرف بھاگیں گے اور جائیں گے، اپنے قبروں سے اٹھیں گے، تو جن لوگوں نے سودی لین دین کیا ہوگا، دنیا میں سودی کاروبار کیا ہوگا اور سودی کاروبار میں سودی لین دین میں شریک ہوں گے، وہ اپنے قبروں سے نہیں اٹھ سکیں گے، وہ اٹھیں گے پھر گریں گے۔ ان کی حالت اللہ نے یہ بیان فرمائی، یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی اس شخص کی طرح ان کی حالت ہوگی جیسے کہ اسیب زدہ شخص ہوتا ہے جس کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ کس درد کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ وہ زمین پہ تڑپتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، نہ وہ سنتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا عقل، اس کا دل و دماغ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو یہ حالت ہوگی اس شخص کی جس نے سود خوری کی ہوگی، سودی لین دین دنیا میں کیا ہوگا، اس قدر وہ تکلیف میں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو بٹھاتا ہے اور صدقات کو، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم حقیقی ایماندار ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کس قدر سخت وعید ہے سود پر، کہ سود کرنا گویا ایسا ہے کہ اللہ سے جنگ کا اعلان، جنگ کے اعلان کے لیے تیار ہونا ہے، اللہ سے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود عربی میں ربا کو کہتے ہیں۔ ربا کے معنی زیادتی، اور شرعاً اس کے معنی ہے وہ زیادتی جو بغیر عوض کے حاصل کی جائے۔ مثلا 10 تولہ چاندی کے بدلے کوئی شخص 12 تولہ چاندی وصول کرے تو یہ 2 تولے چاندی ایسی زیادتی ہے جو بغیر کسی عوض کے وصول کی گئی ہے۔ اس زیادتی کو ربا یعنی سود کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مثلا 10 لاکھ روپے کے بدلے کوئی شخص وہ 10,20,000 روپے وصول کر لے تو یہ جو 20,000 روپے وصول کیے ہیں یہ ایسی زیادتی ہے جو بغیر کسی عوض کے وصول کی گئی ہے۔ اسی زیادتی کو ربا یعنی سود کہتے ہیں۔ پچھلی آیات میں گزرا یتخبطہ الشیطان کا مطلب یہ ہے جو حالت اسیب زدہ شخص کی ہوتی ہے وہی قبروں سے اٹھتے وقت ان سود خوروں کی حالت ہوگی، یعنی بدحواس اور مجنون ہوں گے، پاگل ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مرگی کے مریض کی طرح بے ہوش ہوں گے۔ جب لوگ قبروں سے نکل کر موقف کی طرف بھاگتے ہوں گے تو سود خور مرگی والے کی طرح گر پڑیں گے۔ تیسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ کبھی گرتے ہوں گے، کبھی اٹھتے ہوں گے، اور چونکہ سود خور جو غریب سے زائد روپیہ پیسہ وصول کرتا ہے اور روپیے کا اثر خاص طور پر دل اور دماغ پر زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ عام طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مال کے نقصان کا دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس لیے سود خور کے دل و دماغ کو قیامت میں بیکار کر دیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو مالی طور پہ نقصان ہوتا ہے، پیسے کا نقصان ہوتا ہے، تو پیسے اور روپیے کا نقصان عام طور پر اس کو دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے وہ بندہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ وہ نفسیات کا مریض بن جاتا ہے، وہ اپنا دماغ کو بیٹھتا ہے، تو اس کا اثر دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اس سود خور کے دل اور دماغ کو بیکار کر دیا جائے گا اور یہ مجنون دیوانے کی طرح اپنے قبر سے اٹھے گا۔ معراج کے بیان میں حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کا گزر وہاں پر ایسے جماعت پہ ہوا جو
ایک دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خوری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں پر گزرے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے ایک گھر، اور اس پیٹ میں سام بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص خون کی نہر میں پڑا ہے، جب وہ کنارے پر آتا ہے تو منہ کھول دیتا ہے، اور ایک فرشتہ کنارے پر کھڑا رہتا ہے، وہ اس کے منہ میں ایک پتھر دے دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پتھر مارتا ہے اور وہ پھر اسی نہر میں لوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سود کے 73 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں سے برے فعل کا مرتکب ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر سخت وعید ہے سود خوری پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے زمانے میں سود کے مسئلے نے خاص اہمیت حاصل کر رکھی ہے۔ یورپ کے حریصانہ طرز عمل نے بعض لوگوں کو سود خوری کا ایسا گرویدہ حریص بنا دیا، اور وہ نہیں سمجھتے کہ اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی حرمت میں کس قدر حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ دولت کی ظاہری فراوانی کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس خود خوری کے باعث دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم کو ترقی مل رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب دنیا میں ایک ایسا انقلاب آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، جو تمام سرمایہ داروں کو زیر کر کے رکھ دے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے زمانے میں سودخوری کا شوق پیدا ہوا جبکہ سودخور دنیا سودخوری سے پریشان ہو گئی ہے، اور سودخوری کچھ عرصے کی مہمان رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کے ہزاروں دروازے کھول رکھے ہیں، ان دروازوں پر قناعت نہ کرنا اور حرام چیزوں کی طرف نگاہ کرنا یہ دانشمندوں کا کام نہیں۔ اگر سود کا کچھ ظاہری نفع معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ دائمی اور پائیدار نہیں، بلکہ وہ بہت سی خرابیوں اور تباہیوں کی جڑ ہے۔ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، جیسا کہ پچھلی آیات میں بیان ہوا، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو یقین کرو اللہ اور رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد اور اللہ کی طرف سے قیامت میں عذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سودخور سے کہا جائے گا کہ لڑائی کے لیے اپنے ہتھیار سنبھال لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں سودخوری عام ہو گئی تو اس پر قحط واقع ہو جائے گا، اور جب کسی قوم میں رشوت خوری بڑھے گی تو اس پر ہیبت اور رعب چھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگ سود کھانے سے باز نہ آؤ گے اور بقایا کا مطالبہ کرو گے تو پیغمبر خدا تم سے جہاد کرے گا۔ جیسا کہ آج بھی اگر کوئی شخص سود کھائے تو اسلامی حکومت کا حاکم اس کو یہ حق ہے کہ اس سے توبے کا مطالبہ کرے اور اس کو قید کرے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور مزاحمت کرے تو اس کے خلاف اور اس کے حامیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ آیات یمحق اللہ الربا کا مطلب یہ ہے کہ سود کے ساتھ اللہ کی حمایت نصرت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹھانے کے در پہ ہیں۔ اگر دنیا میں سود خور کو مالی نقصان نہ بھی ہو تو آخرت میں یقیناً خالی ہاتھ بلکہ مجنون پاگل ہو کر اٹھے گا۔ اور دنیا میں بھی اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ سود خور کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور سود خور کی طبیعت میں اس جرم سے بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے لالچ، حرص، بخل، بے رحمی، طاعت کی توفیق کا سلب ہو جانا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہر شخص سود خور کے اندر محسوس کرتے ہیں اور نظر آتی ہے۔ سود کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی ترغیب دی ہے۔ اللہ صدقات کرنے والوں کے مال کو بڑھاتے ہیں اور ان کے ثواب کو زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا اللہ کے پاس بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو مٹھاتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ سود کا مال خواہ بڑھتا ہوا نظر آئے مگر وہ حقیقتاً گھٹتا ہے، اور صدقہ دینے سے مال خواہ کم ہوتا دکھائی دے مگر وہ بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک خاص فلسفہ اور خاص نظریہ ہے۔ دنیا تعداد کی کمی بیشی کو جانتی ہے، جو چیز تعداد میں زیادہ ہو اس کو زیادہ اور جو چیز تعداد میں کم ہو اس کو کم سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تعداد کی کمی بیشی قابل اعتبار نہیں، بلکہ دیکھو کہ پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ ارشاد ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی زیادتی اور کثرت کتنی ہی خوشنما معلوم ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا اپنے خاص انداز میں قرآن بار بار اعلان کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دنیا کی مادی آنکھیں ہمیشہ انکار کرتی ہیں، مگر یہ کہ خدا تعالیٰ جس کو صحیح فہم عقل عطا کر دے وہ اس کو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس کو ہم اپنے الفاظ میں انوار و برکات کے سلب ہو جانے سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حرام کے ارتکاب سے توفیق طاعت سلب ہو جاتی ہے، عمل کی برکت اور نور جاتا رہتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بیس مباحثہ سے سمجھ میں مشکل سے آتی ہے۔ البتہ ارباب سلوک اور اصحاب ذوق عقل مند اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، یمحق کے معنی ہیں تدریجی طور پر کسی چیز کا کم ہونا، یہاں تک کہ وہ چیز بالکل ختم ہو جائے، جیسے چاند کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بلا جس چیز کے کم کرنے اور گھٹانے کے در پہ خود باری تعالیٰ، خود حق تعالیٰ شانہ ہو، اس کو زیادتی اور بڑھوتری کا سبب سمجھنا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور نادانی ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے اسلام کا معاشی نظام رکھا ہے۔ اسلام ایسا دستوری حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور ایسے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اسلامی نظام معیشت میں نہ جاگیرداری کی گنجائش ہے، نہ سرمایہ کاری اور مغربی نظام کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اشتراکی نظام کی گنجائش ہے، بلکہ وہ ان سب سے عرفہ بلند و بالا ہے۔ سرمایہ دارہ نظام میں دولت سمیٹ کر چند افراد میں محدود ہو جاتی ہے، اور اشتراکی کمیونزم میں آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور دولت کے مالک ایک حکومتی پارٹی کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وہ جو چاہے منمانی کرے، یہ ایک ظالمانہ جابرانہ نظام ہے جس میں عوام کی محنت کے مالک دوسرے ظالم بن جاتے ہیں، اور ان کے خلاف آواز بلند کرنا ایک سنگین جرم ہوتا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جہاں پہ اس قسم کے نظام لاگو ہے تو وہاں پہ یہ نظر آتے ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اور وہ انسانوں کو انسان کا غلام نہیں بناتا، بلکہ صرف اور صرف خدا کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ اسلام ہر شخص کو جائز طریقے پر کاروبار کرنے کا حق دیتا ہے، اور اس کی جائز کمائی کو اس کی ملکیت قرار دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کمائے کوئی اور اس کا مالک بن جائے کوئی اور۔ جس طرح اسلام جائز حلال طریقے پر کمانے کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کا بھی پابند بناتا ہے کہ دولت کو ناجائز طریقے پر استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام دولت کو گردش میں رکھتا ہے، چند ہاتھوں میں بند نہیں رکھتا۔ جیسے زکوٰۃ کا نظام ہے، اس میں دولت گردش میں آتی ہے اور کمزور غرباء کو سہارا ملتا ہے۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو یہ ایک عبادت ہے، یعنی خوشی خوشی ہر صاحب نصاب ادا کرے، اور ہر چیز میں خواہ سونا ہو، چاندی ہو، خواہ پیداوار ہو، معدنیات ہو۔ عیاشی اور فضول خرچی قطعاً حرام ہے، اور اس پر پابندی ہے۔ دوسرا طریقہ دولت کو دوسروں میں منتقل کرنے کا وراثت کا ہے۔ وراثت کے ذریعے دولت دوسروں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے، جو ذرائع حرام کے ہیں، اسلام ان پر پابندی کرتا ہے۔ مثلا جوا، سٹا، خیانت،
رشوت، غصب، بیت المال میں غبن، چوری، ڈاکہ، ناپ تول میں کمی، فحاشی، عریانی پھیلانے والے کاروبار، شراب کا کاروبار، دوسرے نشہ اور اشیاء کی خرید فروخت اور خرید فروخت کے تمام وہ طریقے جو انصاف اور مفاد عامہ کے خلاف ہو۔ یہی وہ ذرائع ہے جن سے معاشی ناہمواری اور ناانصافی ہوتی ہے اور معاشرے میں خونخواری کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کہ دولت کو فرض عبادت زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کی تاکید ہے۔ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود مفاد عامہ کے کام ہے۔ اسلام ذخیرہ اندوزی سے سختی سے منع کرتا ہے اور ذخیرہ اندوز کے لیے بڑی سزائیں ہیں، بڑی وعیدیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ محنت کش کو، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ وہ سرمایہ کار اور مزدور کو لڑانے کے بجائے جوڑتا ہے۔ مزدور کو حکم ہے کہ وہ صحیح ٹھیک ٹھاک ڈیوٹی ادا کرے۔ اگر اس نے صحیح ڈیوٹی ادا نہ کی تو خیانت ہوگی اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ اسلام نے سود کی ہر صورت کو حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ سود سے معاشی ناانصافی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي